یہ وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتا ہے، لیکن یہ منافقت کا وہ چہرہ ہے جو دنیا بھر میں ڈھونڈنے سے نہ ملے، اور عورتوں کے ساتھ یہ زو مانی گفتگو کرتا ہے جو بےہودگی پر مبنی ہوتی ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے 3 سال پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ اس کو شاید یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ اس کی عزت کو خاک میں ملا دے گا اور اس کا اصل چہرہ، اصل اور مکروہ چہرہ لوگوں کے سامنے لا کر رکھ دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہم ایسے شخص کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَتُعَزِّرُ، آپ کو وَتُعَزِّرُ وَتُوَقِّرُ کا نہیں پتا؟ یہ تعظیم و توقیر اگر نہیں ہے رسول اللہ کی تو آگے کیا ہے پھر؟ مجھے کرنے دینا بات، آج میرا دل دکھایا انہوں نے، میری دل آزاری کی ہے۔ میرے رسول کو کوئی مردہ کہہ دے تو میرے زندہ رہنے کا کیا حق ہے بھائی؟ بالکل، میں نے اپنے نبی کی حرمت کے لیے مقدمہ لڑا ہے۔ جہاں رسول کو مردہ کہا جائے گا اور یہ کہا جائے گا اس کی کہ میں نہیں کر سکتا میزبان۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو مولائی اور حسینی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تم ان کے فضائل بیان کرتے ہو، ان کا ذکر بیان کرتے ہو کہ اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ؟ کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے؟ لیکن یہ منافقت کا وہ چہرہ ہے جو دنیا بھر میں ڈھونڈنے سے نہ ملے۔ کبھی واقع اس کو بنیاد بنا کر، کبھی جنگ جبل کو بنیاد بنا کر تم میری ماں کی عزت کی چکیاں اڑانے کی کوشش کرو گے۔ آگر لیاقت یہ چکی اٹھائیں گے تمہیں پھاڑ کے رکھ دوں گا۔ یہ وہ چہرہ ہے جس کی متعدد دفعہ پہلے بھی ویڈیوز لیک ہو چکی ہیں جس میں یہ کھلم کھلا گالی گلوچ کر رہا ہے۔ بہت اچھی۔ اچھی تو آپ شروع سے ہیں، میں نے کب کہا آپ کے لیے؟ نخرہ کرنا۔ نخرہ نہیں کرتی، تم نفرت کرتی ہو مجھ سے۔ تمہارے اندر ایک نفرت ہے۔ ایسا کیوں لگتا ہے؟ لگتا نہیں ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے، ہو رہا ہے ابھی۔ کیا کر دیا میں نے؟ کیا تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا، یہی تو مسئلہ ہے کہ میں نے کچھ تمہارے نہیں کیا۔ کمالات یہ ہے کہ تمہیں سب کو پتہ ہے کہ تم نے کیا کیا ہے اور تمہیں پتہ ہے میں نے کچھ نہیں کیا۔ اچھا، آج اس کے لیے خاص میرے لیے خاص کیوں ہے نا آپ نے؟ میں تمہیں دیکھ نہیں سکتا، یہ نان ریفلیکٹیو ہے نا، تاکہ پتہ نہ میں چلے۔ تمہیں کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ اب یہ آپ ہاٹ لکھتا ہے نا، آپ ہاٹ مزے بہت دیتی ہیں آپ۔ میں جو بھی چیز ہے اس کو کھولنا ہے، نکالنا ہے اور اس کو منہ میں رکھ، لیکن جو منہ میں رکھنا ہے وہ منہ رکھ، اور جب تک میں نہ بولوں باہر مت نکال۔ چوت دو پھینک دو سب۔ ارے ماں چودہ پڑھنا ہے 31 شعر۔ بہن چوت تو رشی کپور کی قوالی میں جو ایک آدمی نے آیا تھا وہ لگ رہا ہے، تو پتہ نہیں ٹوپی بھوسڑی کے تیرے ایسی کیوں لگ رہی ہے مجھے۔ جھولی بھر دو مولا علی، حق حق سڑ دیوبندی، یا علی علی یا علی۔ نہیں دی اچھا اے بھڑوے۔ سامعین، یہ وہی شخص ہے جو کم و بیش 3 سال پہلے جس نے ڈاکٹر ذاکر نائک جو لاکھوں لوگوں کے اصلاح کا سبب بنے ہوں، جو ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھا چکے ہوں اور دائرہ اسلام میں داخل کر چکے ہوں، اللہ ان کی حفاظت کرے، یہ وہ شخص ہے جس نے 3 سال پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، ڈاکٹر ذاکر نائک کو اپنے پروگرام میں رسوا کرنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک متنازع مذہبی اسکالر ہیں اور ان پر بہت تنقید بھی کی جاتی ہے۔ ان کے خیالات اور ان کے افکار ایسے نہیں ہیں کہ جن کو سراہا جائے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی بہت ساری باتیں قابل گرفت ہیں۔ سعودی عرب میں یہ اپنی نوعیت کے چند انوکھے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے کہ کسی کو سعودی شہریت دی گئی ہے، اس لیے دی گئی ہے کہ وہ یعنی کہ وہ بھارت ان کے خلاف ہے۔ ذاکر نائک صاحب ان کے افکار کی اور ان کے عقائد کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اس بنیاد پر ذاکر نائک صاحب کو یہ شہریت دی گئی ہے، ورنہ ان میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے ہیں۔ وہ کوئی بہت بڑے مسلمانوں کے رہنما نہیں ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض ایسے بے ادبی کے جملے استعمال کر چکے ہیں، لیکن اس کو شاید یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ اس کی عزت کو خاک میں ملا دے گا، اس کی اصلیت اور اس کا اصل چہرہ، اصل اور مکروہ چہرہ لوگوں کے سامنے لا کر رکھ دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ منافق شخص ہے، یہ وہ چرب زبان شخص ہے جس کی متعدد دفعہ بےہودگی پر چیزیں لیک آؤٹ ہونے کے باوجود یہ اس واقعات کو بھی سنبھال لیتا ہے۔ اس لیول کا یہ چرب زبان ہے، اور جب بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو فوراً اپنے آپ کو عاشق رسول اور اہل بیت کا چاہنے والا جو ہے وہ دکھانا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کپڑوں کے اوپر حسین لکھ کر جو ہے آ جاتا ہے، اور یہ لوگوں کے مذہبی جذبات کے ساتھ کھیلتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو اس ملک میں صرف جذبات ہی بک رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہی جذبات مذہبی بیچنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے اپنے نبی کی حرمت کے لیے مقدمہ لڑا ہے۔ جہاں رسول کو مردہ کہا جائے گا اور یہ کہا جائے گا اس کی کہ میں نہیں کر سکتا میزبان۔ تم ان کے فضائل بیان کرتے ہو، ان کا ذکر بیان کرتے ہو کہ اٹھاتے نہیں کیوں
नबी का जनाजा कहाँ मर गए बेटियां देने वाले। कभी वाक़ई इसको बुनियाद बनाकर, कभी जंगे जबल को बुनियाद बनाकर तुम मेरी माँ की इज्जत की छक्कियां उड़ाने की कोशिश करोगे, आमिर लियाकत ये तस्वीर फाड़ेंगे, तुम्हें फाड़ के रख दूंगा। कि लोग जो हैं वो जज्बात के साथ इसके साथ अटैचमेंट्स हो जाएं और इसकी बेहूदगी, इसकी बेहयाई और इसकी जो कारिस्तानियां हैं उसके ऊपर पर्दा पड़ा रहे। लेकिन इसकी हालिया बीवी ने जो इंकशाफात किए हैं इसके बारे में और जिस लेवल की वीडियोस लीक आउट हो रही हैं, वो अल्लाह आलम इसके बाद मजीद क्या चीज़ें लीक आउट होंगी। लेकिन इसके अंदर इसका मकरू चेहरा वाजे है कि ये नशई किस्म का शख्स है, ये बेहूदगी पर मबनी अपनी बीवी से भी मुतालबा करता है। हम इसकी जो ये हालिया बीवी है इसका कोई दिफा नहीं कर रहे। हो सकता है पिछली बीवियां बहुत ही कोई सीधी सादी मिल गई हों जो इसके इस तरह की बेहूदगी को अया ना कर सकी हों, और ये उसको उसके टक्कर की मिल गई है जो उसकी जो है वो इस तरह की वीडियोस भी बना चुकी है और लीक आउट कर रही है। मेरे भाइयों, हमें इसकी निजी जिंदगी के बारे में गुफ्तगू करने का कोई शौक नहीं। ये 1 शादी करे, 2 शादी करे, 3 शादी करे या 4 शादी करे, शादियों के किस्से और सारे मामलात वो लोगों के सामने हैं। किस तरीके से इसकी बीवियां इसको छोड़कर गईं या जिस बीवी ने अपने शौहर होने का इसको क्लेम किया और इसको उसने डिसओन किया, ये इनका अपना ज़ाती मामला है। लेकिन इस वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों के जहनों में ये बात वाजे रहे, जो ऐसे लोग हैं जो सारा साल जो है वो नंगा नाच नाचते हैं, बेहूदगी पर मबनी जो है वो प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं और फिल्मों और ड्रामों में काम कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ान का चांद दिखता है वो मुनाफिकत का वो लिबादा उड़कर आ जाते हैं और इस्लाम बेचने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों, जो फिल्में, ड्रामे और बेहुदा शोज करना चाहता हो वो शौक से करे, लेकिन अगर वो सच्ची तौबा कर चुका है और वो अल्लाह और उसके रसूल की जो है वो राह में आना चाहता है और वो दीन को लर्न करना चाहता है, वो इस तरह के प्रोग्राम्स करना चाहता है, तो वो ज़रूर करे। लेकिन पूरा साल जो है वो नंगा नाच नाचता हो और पूरा साल बेहूदगी पर मबनी शोज करता हो और फिर रमज़ान में आके ये ड्रामा करे, तो मेरे भाइयों इस तरीके से तो इस्लाम को बदनाम करने वाली बात है, मुसलमानों को बदनाम करने वाली बात है। लेकिन ये समझ लें अल्लाह की तरफ से वार्निंग है उन लोगों के लिए जो सारा साल बेहूदगी पर मबनी प्रोग्राम्स करते हैं, नंगा नाच नाचते हैं और फिर रमजान के अंदर मुनाफिकत का लिबादा उड़कर इस्लाम बेचने की रमजान और सहर ट्रांसमिशन में कोशिश कर रहे होते हैं। मेरे भाइयों, अगर किसी ने सच्ची तौबा की है तो वो जरूर इस तरह के प्रोग्राम करे, लेकिन अगर वो साथ ये बेहूदगियां और बेहयाइयां करना चाहता है और रमजान में इस्लाम को बेचना चाहता है, तो इससे इस्लाम भी बदनाम होगा, मुसलमान भी बदनाम होंगे और ये मुल्क भी बदनाम होगा। अल्लाह हमें इस मुनाफिक शख्स से और इस जैसे जितने मुनाफिक शख्स हैं, अल्लाह हमें जो है उनसे महफूज रखे, हमारी माओ बहनों की इज्जत उनसे महफूज रखे, जो लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं, जज्बात उभार कर अपनी कारस्तानियों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं।